منٹ ٹھہر جائیں، ایران ایک امریکہ میں منٹ ٹھہر جائیں، بڑی اچھی باتیں ہیں، آرمی چیف بھی خوش ہوں گے آپ کی باتوں سے اور باقی لوگ بھی خوش نہیں ہوں میں گے، کسی خوش نہیں کرنے کی سارے بات خوش نہیں، ہوں گے، تو میں بھی حقیقت خوش ہوں۔ اب فرق ایک اور ہے، اس وقت 8:38 ہو رہے ہیں میری گھڑی پہ، 8:04 پہ یہ پروگرام شروع ہوا تھا، تو رضا ہارون کتنے منٹ کا ہو گیا یہ پروگرام ابھی تک؟ 38 منٹ کا ہو گیا جی 36 منٹ کا، 35-36 منٹ کا۔ اب ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر 1 منٹ میں ایک بچہ مر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جتنی دیر میں نے اور آپ نے یہ جھگڑا کر لیا یا باتیں کر لی ایک دوسرے سے، 36 بچے چپ چاپ موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ دیٹ از ہاؤ جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کا کام ملٹی ٹاسکنگ ہوتا ہے، ایک وقت میں کئی کام کرنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک وقت میں ایران اور امریکہ کی جنگ بندی کروا رہے ہیں تو دوسرے وقت میں بجلی بھی پرووائڈ کرنا آپ کا ہی کام ہے، اسی وقت پانی بھی پرووائڈ کرنا آپ کا ہی کام ہے، یا وہ ذمہ داری اس وقت ختم نہیں ہو جاتی؟ کیوں شفیع اللہ جان ہو جاتی ہے اس وقت تو ختم؟ مبشر صاحب، گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کی رسپانسبلٹی کافی ساری ہوتی ہیں، وہ ایک ریاست کے طور پہ پلے کرتی ہے۔ ایجوکیشن دینا، صحت کا نظام دینا، پھر آپ نے بجلی کا ذکر کیا، پھر تعلیم کی بات آپ نے کی، تو یہ تمام تر چیزیں جو گورنمنٹ ہوتی ہے، چاہے صوبے میں ہو چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو، اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو یہ چیزیں جو ہے وہ آسان طریقے سے پہنچائے۔ لیکن بدقسمتی سے جو پاکستان کا اس وقت حال ہے، وہ ہم مزید تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ نے اب فیکٹس اینڈ فگر آپ نے سارے سامنے رکھ دیے، لیکن آپ فیکٹس اینڈ فگرز کو یہ بھی دیکھ لیں کہ اس وقت جو کرپشن ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے۔ 5300 ارب کی ایک ڈاکومنٹڈ کرپشن آئی ایم ایف کی آپ کے سامنے ہے، پھر 1700 ارب جو ہے وہ پنجاب مقروض ہے، خیبر پختونخوا بھی مقروض ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خیبر پختونخوا کی اگر میں بات کروں تو وہ باقی صوبوں سے، باقی گورننس کے لحاظ سے یا پھر سہولیات کے لحاظ سے باقی صوبوں سے اچھا ہے۔ اس کی وجہ ہے انٹرنیشنل شفیع اللہ ٹرانسپیرنسی جان، کی ایک ایک منٹ، رپورٹ ابھی اس آئی سے تھی۔ پہلے کہ آپ اس کا کریڈٹ لے لیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ باقیوں نے اگر 100 پروجیکٹ پہ کام کیا تو آپ نے صرف 9 پہ کام کیا، تو اس پہ کرپشن اتنی ہونی ہے جتنی 9 پروجیکٹس میں ہونی ہے۔ آپ نے اگر 100 پروجیکٹ شروع کیے ہوتے تو پھر ڈیفرنٹ ہوتی۔ پلیز یہ نہ کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پروگرام میں پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی، اپنا موقف دیں مجھے کہ پوائنٹ غریب کا سکورنگ میں کب نہیں کر سوچیں گے۔ رہا، نہیں میں پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا ہوں بشیر صاحب، اور آج کے پروگرام میں آپ چھوڑ بھی نہیں رہے کسی کو پوائنٹ سکورنگ کے لیے۔ اگر خیبر پختونخوا میں کوئی بڑی کرپشن ہوتی تو ہمارے جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں، کوثر صاحب یہاں پہ موجود ہے، رضا ہارون صاحب موجود ہیں، تو یہ ہر پروگرام میں اس کو کوثر اٹھاتے ہیں۔ کاظمی ابھی کو آپ کے جو اجازت تحریک مت انصاف دیجیے کے گا، جو خدائی کے ساتھ میں بھی نہیں چپ کرا سکوں گا اس کو، ایک دفعہ شروع ہو گیا تو میں بھی نہیں چپ کرا سکوں گا۔ میں تحریک انصاف کے مبشر صاحب، تحریک انصاف کے 9 مئی کے بعد جو حالات ہیں، اس کے بعد اگر تحریک انصاف کے خلاف کوئی بھی چیز ملتی یا خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف کوئی چیز ملتی تو وہ ہماری جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، وہ بڑھ چڑھ کے اس کو پیش کرتے۔ اگر آپ فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھ لیں تو انصاف کارڈ جو ہے وہ سب سے بڑا ایک سر انقلابی ایسی قدم تھا بات جو نہ تحریک انصاف نے کریں، خیبر ایسی پختونخوا بات میں نہ شروع کریں، کیا۔ ہم اب سن لینا پولیٹکس جی، میں آ مجھے جائیں 2 گے۔ منٹ چلیں ایک سر دے چھوٹی دیں، سی مجھے 2 پوائنٹ منٹ دے آپ کو دیں بتا دوں بات، علیمہ خان کے بچے جو اپنا سیدھا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گئے تھے، باہر نکلے، 24 گھنٹے کی گرفتاری کے بعد ان کی بیل ہو گئی، دوسروں کی بیل نہیں ہوئی۔ آپ کے اپنے لیڈرز جو ہے نا، انہوں نے مکمکا کیا ہوا ہے، اسے دوسروں کو مت بلیم کریں پلیز۔ کوثر کاظمی ویری کوئکلی آپ کے نہیں، اس پاس۔ پہ تو پھر آپ عدالتی نظام کو بلیم کرنا چاہیے، عدالتی نظام کو بلیم کرنا چاہیے کہ ایک عدالت کیسے اگر ایک رائٹ، بندے کے خلاف کوئی ثبوت اگر ہے۔ علیمہ کے بچے کی ضمانت ہوتی ہے تو عدالتیں کام کر رہی ہیں، اور اگر 804 کی ضمانت نہیں ہوتی تو نہیں، عدالتیں خراب ہوں گی۔ عدالتی نظام پہ یہ سوالیہ نشان ہے، یہ علیمہ آپ پہ تو سوالیہ نشان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ معصوم آدمی ہیں اپنا شفیع، آپ میرا ہمیشہ سے یہی پوائنٹ رہا ہے۔ کوثر کاظمی آپ کا فلور ہے، جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں غریبوں کو برا بھلا آپ کہہ لیں آرام سے، کوئی بات نہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے کہا جی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنے دوں گا، تو شفیع کو کہیں کہ تھوڑا سا نا مطالعہ کیا کرے جب بھی کوئی الزام لگائے ہم پہ۔ یہ بھائی میرے سامنے بول دیتا ہے، پھر میں پکڑ لیتا ہوں، پھر اس پہ میراتھن ٹرانسمیشن شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی اس نے کہا جی 5300 ارب کی کرپشن ہوئی ہے، آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے۔ بھائی دوبارہ پڑھو اس رپورٹ کو۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو انگریزی نہیں آتی، مجھے پتہ ہے آپ پڑھے لکھے ہیں، میں اعتراف کرتا ہوں اس بات کا، یا جان بوجھ نہیں کے آپ آپ جھوٹ زیادہ بول پڑھے رہے لکھے ہیں، ہیں۔ آپ وہ انگلینڈ سے 5300 پڑھ کے آئے ارب ہیں۔ کرپٹ مافیا سے نہیں، انگلینڈ میں بھی بڑا کوئی نہیں ہے۔ میری جان سنو نا،
میں اگر جھوٹ بولوں تو مجھے پکڑو، یہاں سے پکڑو. آپ نے جو 5300 ارب کا بھی الزام لگایا نا کرپشن کا، آئی ایم ایف کی رپورٹ کا حوالہ دے کے، وہ 5300 جو ارب روپے ہیں وہ ریکور ہوئے ہیں کرپٹ مافیا سے. اس میں صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے. ایک پھر آپ آئی ایم ایف پہ کیس اگر کر آپ دیں. کے پاس موجود ہے فون میں تو مبشر کو دو. بھائی اسی آئی ایم ایف نے لکھا ہے یہ کہ کرپٹ مافیا سے وہ ریکور ہوئے ہیں پیسے، وہ کرپشن نہیں ہوئی. آپ دو مختلف باتیں کر رہے ہیں، جان بوجھ کے کر رہے ہیں. اب جہاں تک بات ہے مبشر صاحب نے بات کی بھائی کرپشن کی باتیں، میں تو شکر کرتا ہوں اللہ پاک کی ذات کا. میں پھر کہوں گا مبشر بھائی کو برا لگے آپ کو برا لگے کہ میڈم چیف منسٹر نے ہمیں اپنے دفاع کے لیے اتنا مواد دے دیا ہے پنجاب کے اندر بالخصوص کہ ہم کسی بھی ٹاپک پہ بول سکتے ہیں. عوام کا پیسہ عوام پہ پنجاب میں خرچ ہو رہا ہے، ہم برملا اس کا اظہار کریں گے، ضرور کریں گے کہ بھائی یہ پروجیکٹس ہیں جو عوام، جس میں ذاتی تشہیر نہیں ہوتی، میرے خیال میں کوئی سیاسی فائدہ نہیں ہوتا، ووٹ بینک میں اضافہ نہیں ہوتا، لیکن زندگی میں آسانی آتی ہے غریب لوگوں کے، غریب خاندان کے، جو ہم کری جا رہے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے. اس طرح کی مثالیں جب آپ شفیع سے پوچھیں گے یہ کہے گا نہیں ہمیں مینڈیٹ ملا ہے کے پی کی عوام کی کوثر طرف سے کاظمی، صرف مجھے عمران چلتے خان کو ریاض چلتے کروانا ہے. میرے پاس 4 منٹ رہ گئے ہیں، 4 منٹ رہ گئے ہیں، مجھے چلتے چلتے صرف یہ بتائیں 1700 ارب میرا صوبہ قرضدار نہیں ہے، باتھ روم پہ تصویر میری لیڈر کی نہیں وہ لگی. ٹھیکیدار کون تھا؟ یہ تو اعظم پھر شو سواتی کر والا لیتا. جس کے گھر سے اربوں روپے پکڑے گئے، وہ کے پی سے اس کا تعلق نہیں تھا. اور جس وہ سے کرپٹ پکڑے لوگ گئے ہیں کون نیب تھے آپ جن کے کے انڈر گھروں ہے، سے جا کے اربوں روپے گرفتار پکڑے گئے کریں. کے پی کے؟ کیا کیا آپ نے ان لوگوں کا؟ کچھ نہیں کیا. کیوں نہیں پاناما کیا پہ تو کہ وہ میرے لیڈر چھتر کا چھایا نام میں نہیں تھے آیا تھا. آپ کی اشرافیہ کے، ان کا آپ کچھ بگاڑ نہیں سکتے. سب سے زیادہ یونیورسٹیاں ہمارے پاس ہے، ہماری آبادی آپ سے کم ہے، سب سے یاد زیادہ نہیں ہے نا؟ کالجز ہمارے پاس ہے، آپ قائد تعلیمی اعظم کی نظام میں بنائی ہم آپ سے یونیورسٹیاں آگے بھی ہیں. اپنے کھاتے میں لکھ لیتے ہیں. اچھا بتائیں ہم 4 نے یونیورسٹیاں 14 بتائیں جو آپ نے بنائی ہیں، 4 بتائیں. آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہم نے بہت یونیورسٹیاں میں نے بنائی، تو وہ جو میں بابا مبشر قوم صاحب نے بنائی تھی مبشر وہ صاحب بھی آپ اپنے کھاتے میں لکھ لیتے ہیں. مبشر شفیع صاحب نہ کیا کریں جی یار، نہ کیا کر میری جان، نہ کر مبشر ایسا، صاحب یہ نہ لسٹ کر، نہ آپ کر، کے ایسا پاس نہ میں کر. بھیج رہا ہوں. جی. جو 14 یونیورسٹیاں ہم نے بنائی تو 20 یونیورسٹیاں ہم سے پہلی تھی، اور 2 اور کسی ان کے ایک ہاں ابھی میں، بھی 34 اور یونیورسٹی یار نہیں تھی. کسی ایک میں گنڈا پور کو پڑھا بھی لینا تھا. اتنی یونیورسٹیاں بنا دی ہیں تو کسی ایک میں کوئی 2 سر یونیورسٹی آف درسی لکی ٹیسٹ مروت پیپر دے کے 2014 اس میں بنی. بیچارے کو پڑھا اب بھی لینا. سن لیں یہ اشار کی بات کر رہے ہیں، میں 14 گنوا رہا ہوں. ایبٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ وہ ٹیکنالوجی بھائی وہ ایک میڈیکل 2015، کالج بنا تھا، دہلی اس میں سے یونیورسٹی کوئی ایک مردان ڈاکٹر نہیں نکلا ابھی 2016، تک. وہ یونیورسٹی دیا آف میر کون سا ہے منیر میڈیکل کالج؟ 2016، اس میں سے ایک آرمی ڈاکٹر پبلک نہیں نکلا اسکول ابھی اینڈ تک. ٹیکنالوجی وہ دیا میر 2016، میڈیکل کالج یونیورسٹی سے. آف چترال 2017، چلیں یونیورسٹی آف چلیں اچھی ایگریکلچر بات ڈیرہ ہے. اسماعیل مجھے خان کوثر صرف ایک 2018. بات بتا دیں، میرے پاس صرف 3 منٹ رہ گئے ہیں. کوثر چلتے چلتے میرے ایک چڑیل نے خبر دی ہے کہ ہماری اردل عزیز جو منسٹر ہیں جناب عظمہ بخاری صاحبہ کہ یار کیا کہتے ہیں خاک بدہن، کیا وہ اپنا فارغ ہونے والی ہیں؟ کیا ان کو سیک کی کرنے والی ہیں چیف منسٹر صاحب؟ بھائی خبریں آ رہی ہیں ایسی، آئی ہوپ کہ غلط ہوں. مبشر بھائی میرے خیال میں یہ کسی یوٹیوبر نے کہانی بنائی ہوگی. اچھا. ابھی عظمہ نے ایک تقریر کی پنجاب اسمبلی کے اندر، وہ جو شادی کی عمر کے حوالے سے کیا خوبصورت تقریر کی. ہر بندہ ان کو اپریشیٹ کر رہا ہے، چاہے وہ میڈم سی ایم ہے، چاہے سینئر منسٹر ہیں، نام لے کے ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. یہ کسی یوٹیوبر کی سٹوری ہوگی. ہاں یہ ہے کہ میڈم کے پلیئرز ہیں سارے، جس طرح شفیع وغیرہ نہیں کہتے کپتان کی جہاں مرضی جس کو مرضی یہ کھلائیں. اب میڈم جس کو جو ذمہ داری دیتی ہیں، اب کپتان دیکھیں کپتان کون ہے؟ رضا ہارون. کل رضا ہارون ایک بڑا سیریس مسئلہ ہو گیا، یہ بھی یوٹیوب سے ہی میں نے ابھی سنا تھا. اور امداد سمرو صاحب کی میں سن رہا تھا یوٹیوب پہ، اور بھی لوگوں کی. وہ کہتے ہیں کہ جی محسن نقوی صاحب سب سے تگڑے وزیر ہیں، انہوں نے ایکشن کیا کانسٹیٹیوشن 1 پہ اور وزیر اعظم نے اس ایکشن کو روک دیا. تو کیا آپ کے خیال میں آج سے شو ڈاؤن شروع ہے وزیر اعظم کا اور محسن نقوی کا؟ رضا ہارون. آئی ڈونٹ نو مبشر بھائی، لیکن میں کانسٹیٹیوشن 1 پہ ایک بات آپ سے ضرور کروں گا کہ کراچی میں ایک نسلہ ٹاور تھا. جی جی. اور نسلہ ٹاور میں جو تھا وہ مڈل کلاس لوگوں نے وہاں اپارٹمنٹس لیے تھے. ایک معمولی سی ریگولیرٹی تھی جو سڑک کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی باؤنڈریز اس اپارٹمنٹ کی مل رہی تھی، اس کو ریگولرائز نہیں کیا جسٹس گیا. گلزار کی کزن کا ویو خراب ہوا، اس سے بڑی ریگولیرٹی کیا ہونی؟ بہت چھوٹی سی ریگولیرٹی تھی کہ سڑک کا کچھ حصہ اس بلڈنگ میں آ کر اس کو ریگولرائز کیا جا سکتا تھا. ایسی پریسیڈنس موجود ہیں. تمام حکومتوں نے، تمام سیاسی پارٹیوں نے، کراچی کی عوام نے اپیلیں کریں چیف جسٹس صاحب سے کہ برائے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. لیکن کانسٹیٹیوشن 1 کو ریگولرائز کیا، بنی گالا کو ریگولرائز کیا. ان بیچاروں کو ان کے اپارٹمنٹس کی قیمتیں آج تک نہیں مل سکی ہیں.
تو یہ جو انجسٹس ہوتا ہے اور جو ہم ایک طریقے سے انصاف نہیں فراہم کر سکتے، پھر اس کی بھی مثالیں دینی چاہیے. تو نسلا ٹاور کے رہائشیوں کا کیا قصور تھا جو آج در بدر ہو گئے؟ کئی لوگ اس میں جو ہے وہ وفات پا گئے اس کا. نہیں اس میں کا تو غم نہیں ہے. کل میں نے اس پر پروگرام مبشر کیا صاحب؟ تھا کہ جب یہ بن رہے ہوتے ہیں سارے ٹاورز یو اور سی چیئرمین کی پرچی پہ بنی گالا ریگولرائز سر یہ جب جو ہم نے سر سنا. مبشر صاحب مجھے ایک منٹ دیجیے گا. جی مبشر بولیں. صاحب یہ سی ڈی اے ہو یا کوئی بھی اتھارٹی ہو، چاہے لاہور کی ہو پشاور کی ہو، یہ جب بلڈنگز ٹاورز بنتے ہیں یہ سوئی ہوتی ہیں. بالکل جب ٹاور کڑا ہو That is جاتا my ہے question. تب ان کو یہ آپ صحیح کہہ رہے سزا ہیں، دینی اس وقت چاہیے. ان کو آپ صحیح سزا بات دینی کر رہے ہیں چاہیے. شفیع جان بھائی، آپ نے بالکل ٹھیک. تو اسی لیے اب ثاقب نثار کا بھی نام آ رہا ہے، جسٹس اعجاز الحسن کا بھی نام آ رہا ہے. جی کوثر صاحب، بابا ثاقب نثار تھے اس وقت، کیا کرتے بھائی جان؟ اور اعجاز چلو الحسن فائز کا ان کا بھی نام آ رہا ہے، فیض یاب ہو گئے ان نا. کا بھی نام آ رہا ہے. لیکن ویری کوئکلی رضا ہارون صاحب، ہم کب تک اپنی جمہوریت سے امید کریں کہ واقعی یہ جمہوری قدریں ان میں آ جائیں گی اور آپ کی پارٹیوں میں جمہوریت آ جائے گی؟ ابھی تو فرض کریں پارٹی میں ہی جمہوریت نہیں، آپ اگر خود چاہیں تو چیئرمین کے عہدے کے لیے نہیں آپ کنٹیسٹ کر سکتے. تو ویری کوئکلی کب تک آ جائے گی جمہوریت؟ 1 منٹ رہ گیا. آئی ڈونٹ نو، لیکن اس سے پہلے اگر مشورہ ایک بات ہم یقینی بنا لیں کہ پاکستان میں تعلیم عام ہو جائے، بندے کو تعلیم ہو، جو بندہ ووٹ دیتا ہے یا پارٹی کے اندر کام اسکولوں پہ کرتا آپ ہے، اگر لوگوں وہ کی تعلیم بحثیں یافتہ بندی ہوگا، ہوئی ہیں یار. یہاں سے اپنا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کام شروع کریں کہ تعلیم کو عام رائٹ. کریں اور معیاری تعلیم.